ذرا تصور کریں، مطلب ہمارے ہاتھ میں ایک ایسا ریموٹ کنٹرول ہے جس سے ہم ٹی وی کا تو کوئی چینل نہیں بدل سکتے. لیکن ہم اپنے سامنے کھڑے شخص کا مستقبل ضرور بدل سکتے ہیں. بالکل. اور صرف اس شخص کا نہیں بلکہ اپنے پورے معاشرے کا مزاج اور مطلب شاید آنے والی کئی نسلوں کی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں. یہ واقعی ایک بہت ہی انوکھا خیال ہے. ہے نا؟ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرول کوئی پلاسٹک یا سرکٹ سے بنی ڈیوائس نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا جسم ہے. دیکھیں، یہ ایک ایسا زاویہ ہے جو ہمیں واقعی رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. صحیح. ہم عام طور پر اپنے جسم کو ایک مادی حد تک دیکھتے ہیں، یعنی بس ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، جلد ہے. ہم سوچتے ہیں کہ جہاں ہماری جلد ختم ہوتی ہے وہاں ہمارا وجود اور ہمارا اثر بھی بس وہیں ختم ہو جاتا ہے. یہی تو ہم سب سوچتے ہیں. لیکن اگر ہم اس طبعی حد سے، اس خول سے باہر نکل کر دیکھیں تو ہم محض ایک خول نہیں ہے، ہم دراصل ایک مسلسل سگنل خارج کرنے والا ٹرانسمیٹر ہیں. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں آج کا موضوع انتہائی دلچسپ شکل اختیار کر لیتا ہے. بالکل. آج کی اس تفصیلی بات چیت کے لیے ہمارے پاس جو ماخذ موجود ہے وہ بحریہ ماڈل اسکول کراچی کے اردو ٹیچر محمد فاروق راشد کا لکھا ہوا ایک بہت ہی زبردست اداریہ ہے. اور اس کا عنوان ہی بہت فکر انگیز ہے. بالکل. اس کا عنوان ہے جسد خاکی اربوں انسانوں کا ایک ریموٹ کنٹرول. مطلب ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا عنوان ہے یہ. واقعی. اور آج ہمارا مقصد اسی گہرے استعارے کی تہوں کو کھولنا ہے. مطلب یہ سمجھنا ہے کہ کیسے مٹی سے بنا ہوا یہ فانی انسان در حقیقت ایک ایسی غیر مری طاقت کا مرکز ہے جو وقت اور جگہ کی قید سے بالکل آزاد ہے. تو آئیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں. ضرور. اچھا، یہاں سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام انسان حقیقت میں ایک ریموٹ کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. کیونکہ دیکھیں نا، ریموٹ تو انفراریڈ سگنل بھیجتا ہے یا بلوٹوتھ استعمال کرتا ہے. ہم انسان ایسا کیا خارج کرتے ہیں جو دوسروں کو جا کر کنٹرول کر لیتا ہے؟ میں بتاتی ہوں. دیکھیں، انسان کے سگنلز اس کے رویے، اس کے الفاظ اور اس کے اعمال کی صورت میں سفر کرتے ہیں. اچھا، الفاظ اور رویے؟ جی بالکل. ماخذ میں اس کی بڑی واضح اور روزمرہ کی مثالیں دی گئی ہیں. مثلا جب ہم کسی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو یہ محض چہرے کے پٹھوں کی کوئی مکینیکل حرکت نہیں ہوتی. تو پھر کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی طاقتور جذباتی اور نفسیاتی سگنل ہے جو بالکل سیدھا دوسرے انسان کے دماغ تک پہنچتا ہے. یہ سگنل اس شخص کے اندر موجود تناؤ کو کم کر سکتا ہے، اس کا موڈ بدل سکتا ہے. مطلب ہو سکتا ہے وہ شخص کسی بہت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو، لیکن آپ کی اس ایک مسکراہٹ نے اس کا پورا دن بہتر کر دیا. واہ، یہ تو واقعی ایک سگنل کی طرح کام کر رہا ہے. بالکل. اور اسی طرح اس کا الٹ بھی ہوتا ہے. ایک طنزیہ جملہ یا غصے سے بھری ہوئی ایک نظر سامنے والے کا حوصلہ مکمل طور پر توڑ سکتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شعوری یا لاشعوری طور پر ہر وقت ایک کمانڈ فیڈ کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا. ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے جذبات کا چینل بدل رہے ہیں نا. اسی طرح مطلب جیسے ہی ہم کوئی لفظ ادا کرتے ہیں یا کوئی خاص رویہ اپناتے ہیں، ہم دراصل اس معاشرے کے پورے سسٹم میں ایک ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ان پٹ صرف اس ایک لمحے یا اس ایک شخص تک محدود نہیں رہتا. یہ پورا میکانزم متحرک کر دیتا ہے. اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں، اگر میں ایک ریموٹ کنٹرول کا بٹن دباتا ہوں تو ٹی وی کا چینل بدلتا ہے اور بات وہی ختم ہو جاتی ہے. جی. لیکن انسانوں کے معاملے میں یہ سگنل وہاں نہیں رکتا. یہیں سے ہم ماخذ کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جسے ازل سے ابد تک کا سفر کہا گیا ہے. بالکل. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ لہریں کتنی دور تک جاتی ہیں؟ مطلب ان اثرات کی مدت کیا ہے؟ کیا یہ بس کچھ گھنٹوں کا کھیل ہے؟ نہیں، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. کبھی ختم نہیں ہوتا. جی. چلیں ایک بہت عام سی مثال سے اس میکانزم کو سمجھتے ہیں. جی بتائیں. فرض کریں صبح دفتر میں ایک مینیجر بہت غصے میں آ کر بلا وجہ اپنے کسی ماتحت کی بے عزتی کر دیتا ہے. اچھا، یہ تو ہمارے ہاں بہت عام بات ہے. بالکل. تو یہ تھا پہلا سگنل. اب وہ ماتحت شخص وہاں تو خاموش رہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ باس ہے. نوکری کا مسئلہ ہے. جی. لیکن وہ شخص شدید دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے.
پھر شام کو وہ اسی ذہنی پناؤ اور غصے کے ساتھ گھر جاتا ہے اور کسی بہت ہی چھوٹی سی بات پر اپنے بچے کو ڈانٹ دیتا ہے۔ اوہ، یعنی وہ سگنل آگے ٹرانسفر ہو گیا۔ بالکل، یہ دوسرا سگنل تھا۔ اب وہ بچہ اگلے دن اسکول جاتا ہے اور اپنے اندر کا یہ غصہ، یہ مایوسی وہ اپنے کسی ہم جماعت پر دھونس جما کر یا اسے تنگ کر کے نکالتا ہے۔ اور یہ تیسرا سگنل بن گیا۔ جی، اب آپ خود سوچیں کہ یہ لہر کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اور وہ ہم جماعت مزید کسی اور پر اپنا غصہ نکالے گا۔ ہاں، مطلب مینیجر کی وہ ایک لمحے کی جھنجھلاہٹ جو شاید اس مینیجر نے 1 گھنٹے بعد بھلا بھی دی ہو، بالکل اسے یاد بھی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ غصہ ایک ایسے بچے کو متاثر کر رہا ہے جس سے وہ مینیجر زندگی میں کبھی ملا ہی نہیں۔ یہ تو واقعی ایک نہ رکنے والی زنجیر بن گئی۔ اور یہی وہ زنجیر ہے جس کا ذکر اس اداریے میں کیا گیا ہے۔ عمل خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ وقت کے سمندر میں ایک لہر پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے آج کی گئی ایک نیکی یا بولا گیا ایک اچھا لفظ کسی کی سوچ کا حصہ بنتا ہے، وہ شخص اس مثبت توانائی کو آگے منتقل کرتا ہے۔ یعنی اچھے سگنلز بھی ویسے ہی سفر کرتے ہیں۔ بالکل، ماخذ میں لکھا ہے کہ ایک استاد کا پڑھایا ہوا سبق صرف امتحان کے دن تک محدود نہیں رہتا، وہ اس طالب علم کے کردار کا حصہ بنتا ہے اور اس کی نسلوں تک سفر کرتا ہے۔ واہ! اسی طرح ایک رہنما کا فیصلہ محض ایک کاغذی پالیسی نہیں ہوتا، وہ تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے۔ تو یہ تمام واقعات محض وقتی نہیں ہیں، یہ قیامت تک جاری رہنے والی ایک زنجیر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، 1 منٹ، اگر میں یہاں تھوڑی سی بحث کروں یا اس تصور کو تھوڑا ایک تنقیدی زاویے سے دیکھوں، جی، تو مطلب یہ بات تو انسان کو بری طرح خوفزدہ کر سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، اگر ہر انسان کا ہر چھوٹا سا عمل، اس کی ہر جھنجھلاہٹ، اس کی ہر مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے کسی نہ کسی کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے، تو کیا یہ احساس انسان کو مفلوج نہیں کر دے گا؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص کانچ کے نازک فرش پر چل رہا ہو اور اسے ہر وقت ڈر ہو کہ اس کا ذرا سا غلط قدم کئی نسلوں تک دراڑیں ڈال دے۔ کیا یہ ایک عام انسان کے لیے مطلب حد سے زیادہ بڑا بوجھ نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال کو جنم دیتا ہے اور اس سوال کا جواب ہی دراصل اس پورے فلسفے کی اصل روح ہے۔ اچھا؟ جی، ماخذ کا مقصد انسان کو ڈرانا یا اسے عمل کرنے سے باز رکھنا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد انسان کو یہ یاد دلانا ہے کہ وہ کائنات کا کوئی بے وقت یا حقیر ذرہ نہیں ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ ہمارے اعمال کی ایک قیمت ہے، ان کا ایک گہرا اثر ہے، تو یہ چیز ہمیں دباتے کے بجائے ہمیں بااختیار بناتی ہے۔ یہ اثر کی ذمہ داری کا احساس ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیدار کرنے کے لیے؟ بالکل درست۔ یہ جاننا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ رائیگاں نہیں جا رہا، یہ احساس انسان کو اس کی بے حسی سے نکالتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب انسان کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک بہت طاقتور ٹول ہے، تو وہ اسے اندھا دھن استعمال کرنے کے بجائے بہت احتیاط اور شعور کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ اپنے فیصلوں کے معیار کو بلند کرتا ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کو اس ریموٹ کنٹرول کا شعور مل جاتا ہے تو وہ اس کا انتخاب کس سمت میں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ دونوں طرف جا سکتا ہے۔ جی، اسی لیے ماخذ میں کنٹرول کے 2 بالکل متضاد نتائج پیش کیے گئے ہیں، یعنی جنگل اور جنت کا تقابل۔ اور میں بتاؤں، یہ تقابل بہت چشم کشا ہے۔ بالکل ہے۔ اگر ہم اس ریموٹ کنٹرول کے فلسفے کو ایک وسیع تر سماجی کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو آج کے معاشرے کا خاکہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اربوں انسان اپنے اپنے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول پکڑے کھڑے ہیں اور سب اندھا دھن بٹن دبا رہے ہیں۔ بالکل، ہر کوئی بس اپنے مطلب کا بٹن دبا رہا ہے۔ اگر ہر شخص کی نیت صرف اپنا فائدہ، اپنی بقا اور اپنی انا کی تسکین ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی۔ جی، ماخذ کے مطابق دنیا ایک جنگل بن جائے گی، اور ظاہر ہے جنگل کا اصول تو سیدھا سا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بالکل، طاقتور کمزور کو دبا دیتا ہے، ہر طرف افراتفری ہوتی ہے اور کوئی کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ یہ تو جنگل ہے۔
اور یہ ریموٹ کنٹرول کا انتہائی منفی استعمال ہے۔ مطلب جب ہم صرف اپنی ذات کے مرکز میں قید ہو جاتے ہیں نا، تو ہمارے خارج کیے گئے سگنلز دوسروں کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ معاشرے کے لیے زہر بن جاتے ہیں۔ جی، نفرتیں پھیلتی ہیں، دوریاں بڑھتی ہیں، اور معاشرے اندر سے بالکل کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، اگر انتخاب کا زاویہ بدل دیا جائے، یعنی نیت بدل دی جائے۔ جی ہاں، اگر نیت یہ بن جائے کہ میری زندگی اور میرے اعمال دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، تو یقین مانے یہی زمین جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ یعنی بٹن وہی ہے، ڈیوائس بھی وہی ہے، طاقت وہی ہے، لیکن صرف نیت کے بدلنے سے پوری لہر کی سمت ہی بدل جاتی ہے۔ بالکل سمت بدل جاتی ہے، اور نتائج بھی۔ اور جب یہ طاقت مثبت سمت میں استعمال ہوتی ہے تو ایک عام سا انسان بھی بہت غیر معمولی نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ جی، مطلب ایک شخص جب اپنے پیشے میں دوسروں کی بھلائی کو شامل کر لیتا ہے تو وہ محض صبح 9 سے شام 5 کی نوکری نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایک پورا ایکو سسٹم تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک ڈاکٹر اس مثبت کنٹرول کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ محض علاج کرنے والا کوئی ٹیکنیشین نہیں رہتا، وہ ایک مسیحا بن جاتا ہے۔ بالکل۔ مریض اس کے ہمدردانہ رویے اور اس کی تسلی سے ہی آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک حکمران یا لیڈر اس سوچ کو اپناتا ہے تو وہ محض اقتدار پر قابض نہیں رہتا، بلکہ وہ عادل بن کر پوری قوم کو ایک تحفظ کا احساس دیتا ہے۔ واہ۔ اور سب سے بڑھ کر ایک استاد، جب ایک اچھا استاد اس نیت سے کلاس روم میں جاتا ہے کہ اسے ان نوجوانوں کے ذہنوں میں وہ سگنلز فیڈ کرنے ہیں جو کل کو ایک صحت مند معاشرہ بنائیں گے، تو وہ دراصل سینکڑوں زندگیوں کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور جانتے ہیں، استاد اور تعلیم کی اس بات نے مجھے ماخذ کے ایک بہت ہی اہم حصے کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ کون سا حصہ؟ جہاں مصنف نے ویژن اکیڈمی کا ذکر کیا ہے۔ اوہو، جی بالکل۔ ہم عام طور پر تعلیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ تعلیم کا مطلب ہے کتابیں پڑھنا، امتحانات میں بس اچھے نمبر لانا اور ایک منافع بخش ڈگری حاصل کر لینا، تاکہ ایک اچھی اور محفوظ نوکری مل سکے۔ بس یہی نا۔ لیکن اگر ہم اس ریموٹ کنٹرول کے تصور کو تعلیم کے پورے ڈھانچے پر لاگو کریں تو تعلیم کا تو پورا مقصد ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہت زبردست بات کی آپ نے۔ دیکھیں، اگر ہم تعلیم کو صرف معلومات رٹنے تک محدود کر دیں تو ہم دراصل ایک ایسا شخص تیار کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک انتہائی طاقتور ریموٹ کنٹرول تو ہے، مگر اسے چلانا نہیں آتا۔ جی، اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ کون سا بٹن دبانے سے معاشرے پر کیا نتیجہ نکلے گا۔ صحیح۔ اسی لیے ویژن اکیڈمی جیسی سوچ، جس کا ماخذ میں بہت خوبصورت حوالہ دیا گیا ہے، اس کا اصل کام نوجوان نسل کی سوچ کے زاویوں کو درست سمت دینا ہے۔ تعلیم کا میری نظر میں حقیقی مقصد یہ ہے کہ طالب علموں کو ان کے اس اندرونی کنٹرول سے متعارف کرایا جائے، انہیں یہ سکھایا جائے کہ بیٹا، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا غصہ، آپ کا دیا ہوا ایک چھوٹا سا مشورہ، یہ سب محض انفرادی یا ذاتی افعال نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، یہ وہ لہریں ہیں جو پوری دنیا کو بدل سکتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ایک بہترین تعلیمی ادارہ وہ نہیں ہے جو صرف A+ گریڈز دینے والی مشینیں بنائے جا رہا ہے، بالکل نہیں، بلکہ وہ ہے جو ان طلباء کو یہ سکھائے کہ انہیں اپنا یہ انسانی ریموٹ کنٹرول کس سمت میں، کس وقت اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ انہیں اس بات کا شعور دینا کہ وہ ایک چلتی پھرتی اثر انگیز قوت ہے۔ جی، اور جب یہ نوجوان اس گہرے شعور کے ساتھ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو وہ معاشرے میں تعمیر کا باعث بنیں گے، تخریب کا نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یہی شعور ان کے فیصلوں میں وہ گہرائی پیدا کرتا ہے جو ہمارے معاشرے کو جنگل بننے سے روکتی ہے۔ جب وہ کل کو کوئی بھی فیصلہ کرنے لگیں گے نا، تو وہ صرف اس کا فوری یا وقتی فائدہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ وہ یہ سوچیں گے کہ میرے اس فیصلے کی لہریں کہاں تک اور کب تک جائیں گی۔ اچھا، یہاں تک ہم نے یہ تو بہت اچھی طرح سمجھ لیا کہ ہر انسان ایک ریموٹ کنٹرول ہے اور اس کا اثر واقعی صدیوں تک جا سکتا ہے، اور یہ کہ تعلیم دراصل اس ریموٹ کو استعمال کرنے کی ٹریننگ ہے۔ جی، لیکن 1 منٹ کے لیے رکتے ہیں، میرے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سوال کھٹک رہا ہے۔ پوچھیے۔ اگر ہم ایک ریموٹ کنٹرول ہیں جو سگنلز خارج کر کے دوسروں کو اور پورے معاشرے کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو
اس ریموٹ کنٹرول کی بیٹریاں کہاں ہیں؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ مطلب وہ کون سی چیز ہے جو اسے یہ سب کرنے کی طاقت فراہم کرتی ہے؟ آخر اس پورے پیچیدہ نظام کا جو مرکزی سوئچ ہے وہ کہاں لگا ہوا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں نا تو اس طاقت کا منبع اور اس کی اصل بیٹری باہر کی دنیا میں نہیں ہے۔ باہر نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کہاں ہے؟ اس کا تعلق براہ راست انسان کی اپنی روحانیت سے ہے۔ اچھا، روحانیت سے؟ جی، ماخذ کا میں سمجھتی ہوں سب سے گہرا فلسفہ ہی یہی ہے کہ اصل کنٹرول کبھی باہر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جب ہم دنیا کو، معاشرے کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مثبت انداز میں متاثر کرنے کی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں تو ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سب کا آغاز تو اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ مطلب اگر ایک انسان کا اپنے ہی غصے پر، اپنی ہی انا پر اور اپنی ہی خواہشات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو وہ باہر کے حالات کو یا دوسروں کو کیسے سنوار سکتا ہے؟ وہ تو خود ایک انتشار کا شکار ہے۔ یہ بات واقعی بہت منطقی ہے۔ ظاہر ہے آپ کسی دوسرے شخص کا موڈ بہتر کرنے کا مثبت سگنل اس وقت تک خارج کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ خود اندر سے خلفشار کا شکار ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا روحانیت اس مخصوص تناظر میں ایک طرح کا سیلف کنٹرول میکینزم ہے، مطلب جو ہمیں ہر بات پر غیر ضروری رد عمل دینے سے روکتی ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل درست لفظ استعمال کیا۔ دیکھیں، انسان کا نفس، اس کی انا اور اس کے جو دفاعی رویے ہوتے ہیں نا، وہ ایک آٹومیٹک سسٹم کی طرح کام کرتے ہیں۔ خود کار نظام۔ جی، مثال کے طور پر کوئی آپ پر تنقید کرے تو آپ کی انا فوراً بغیر سوچے سمجھے جواب میں حملہ کرنے کا کہتی ہے۔ بالکل، ہم فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک اندھا رد عمل ہوتا ہے۔ روحانیت دراصل اسی اندھے رد عمل پر ایک پوز کا بٹن ہے۔ پوز کا بٹن، واہ! جی، جب انسان اپنی اندرونی تاریکیوں کو اور اپنی ان اندھے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ دراصل اس ریموٹ کنٹرول کا سچا مالک بن جاتا ہے۔ پھر وہ حالات کے تحت مجبور ہو کر سگنل خارج نہیں کرتا، بلکہ وہ شعوری طور پر یہ انتخاب کرتا ہے کہ مجھے اس وقت کیسا رویہ اپنانا چاہیے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بہتری لانے کا جو بیرونی اثر ہے وہ درحقیقت انسان کی اپنی اندرونی فتح کا ہی ایک عکس ہوتا ہے؟ 100%۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم واقعی سچے دل سے اس دنیا میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اور اپنے معاشرے میں کوئی بھی بڑی اور مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز کسی بہت بڑے سٹیج یا کسی انقلابی تحریک سے نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ اس کی شروعات اس چھوٹی سی بات سے ہوتی ہے کہ جب ہم صبح اٹھیں اور کسی ٹریفک سگنل پر کوئی شخص غلطی سے ہماری گاڑی کے آگے آ جائے تو ہم گالی دینے یا غصے کا بٹن دبانے کے بجائے صبر کا بٹن دبائیں۔ بالکل، کیونکہ تبدیلی کا مرکز ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ جی، اور یہی اس پورے ماخذ کا اصل نچوڑ ہے۔ ہم سب امکانات کا ایک ایسا سمندر ہے جسے ایک موقع دیا گیا ہے۔ انسان کوئی جامد یا رکا ہوا وجود نہیں ہے، وہ ایک فعال ذریعہ ہے، ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم چاہیں تو نفرت، تقسیم اور بے حسی کے بٹن دبا کر اس دنیا کو مزید تباہی کی طرف دھکیل دیں، جو کہ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ جی، اور اگر ہم چاہیں تو ہمدردی، انصاف اور باہمی احترام کے راستے کو چن لیں۔ ہمارا انتخاب ہی آخر میں ہماری میراث بنتا ہے۔ اور اگر ہم اس پوری بحث کو، اس اتنے گہرے استعارے کو بالکل روزمرہ کی سطح پر لے کر آئیں تو اس کا عملی اطلاق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جی، بہت سادہ ہے۔ یہ فلسفہ ہمیں بس یہ سکھاتا ہے کہ زندگی اس انداز میں گزاری جائے کہ ہمارا یہ وجود، ہماری یہ موجودگی کسی دوسرے شخص کے لیے بوجھ بننے کے بجائے آسانی بن جائے۔ بالکل۔ مطلب راستے سے کوئی پتھر ہٹا دینا، کسی مشکل وقت میں اپنے کسی دوست کو دلاسا دے دینا، یا محض کسی انجان شخص کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ کا تبادلہ کر لینا۔ بظاہر یہ بہت چھوٹے معمولی افعال لگتے تو ہیں، لیکن آج کی اس گفتگو سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہی وہ اعمال ہیں جو کبھی نہیں مرتے۔ کبھی نہیں۔ یہ وقت اور خلا کو چیرتے ہوئے لہروں کی طرح نسل در نسل سفر کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ دراصل وہ مثبت کمانڈز ہیں جو ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے اس کائنات کے مسلسل چلتے ہوئے نظام میں شامل کرتے رہتے ہیں۔
اور یہی کمانڈز، یہی چھوٹے چھوٹے سگنلز ایک بہتر مستقبل کی مضبوط بنیاد بنتے ہیں۔ بالکل۔ آج کی اس بات چیت نے واقعتاً انسانی وجود، اس کے اعمال اور ان کی ابدیت کے تصور کو ایک بالکل ہی نئے زاویے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ میں متفق ہوں۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر اور آج کے اس ماخذ کے فکر انگیز پیغام کی روشنی میں ایک خیال ایسا ہے جو ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے اور جس پر ہم سب کو تنہائی میں کچھ دیر غور ضرور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچئے، اگر آج کے دن ہمارے کیے گئے ہر چھوٹے بڑے عمل، ہماری ہر مسکراہٹ، ہماری ہر خاموشی اور ہمارے منہ سے نکلے ہوئے ہر تلخ لفظ کو کہیں ریکارڈ کر لیا جائے اور پھر کل صبح کسی اور انسان کی پوری زندگی کی بنیاد بالکل انہی ریکارڈ شدہ اعمال پر رکھ دی جائے، تو آج سورج غروب ہونے تک ہم در حقیقت کس قسم کی دنیا تعمیر کر چکے ہوں گے؟